ترکی میں آرتھوڈاکس چرچ جو تھا، جس کو آیا صوفیہ کہتے ہیں، اس کا مسجد بننا ایک ہاٹ ٹاپک رہا سوشل میڈیا پہ اور ریگولر میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پریس میں، اور دنیا بھر میں اس پہ تبصرے ہوئے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں تقسیم اب اس طرح نہیں ہے کہ تقسیم دنیا کی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہو، کہ مسلمانوں کا ایک موقف ہے اور کافروں کا ایک موقف ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک زمانے میں صدیاں مسلمانوں نے صدیاں ایسے گزاری ہیں کہ جب تقسیم یہی ہوا کرتی تھی کہ ایک طرف مسلمان ہوا کرتے تھے، ان سب کی ایک بات ہوتی تھی، دوسری طرف کافر ہوتے تھے اور ان کی ایک بات ہوتی تھی. الکفر ملت واحدہ کہا گیا، کفر ایک ملت ہے، تو ظاہر ہے پھر اسلام ایک ملت ہے. اب ہمارے ہاں ایک مسلمانوں میں ایک طبقہ اور بھی ہوتا ہے جو مسلمان کہلاتا ہے، جس کے نام اسلامی ہوتے ہیں، جن کا تعارف اسلام ہوتا ہے، مگر ہمیشہ ان کی رائے عالم کفر کے ساتھ ہوتی ہے. ان کی وہی رائے ہوتی ہے جو پوری دنیا کے کافروں کی رائے ہوتی ہے. یہ طبقہ اپنے آپ کو مختلف نام بھی دیتا رہتا ہے. کبھی اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور چیزیں کہیں گے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے ان پچھلی 1.5-2 صدیوں میں دیکھی ہے اسلامی تاریخ میں. اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس نام کا کوئی طبقہ، نام تو ضروری نہیں ہوتا، نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، اس ذہن کا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا اسلامی تاریخ کے اندر. یہ کیسے پیدا ہوا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ گفتگو ہوئی، موقع ہوا تو کریں گے کہ اسلام کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا کہ مسلمانوں میں وہ لوگ پیدا ہوئے جن کی رائے کا مدار، یعنی وہ جب اپنی رائے بناتے ہیں تو وہ قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہوتی، وہ اپنی رائے کو دیگر اور انسانوں کے افکار اور خیالات سے لیتے ہیں. قرآن و سنت ان کی رائے کی بنیاد نہیں ہوتی. اس سے بڑا حادثہ کسی مسلمان کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کسی مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک چیز کے بارے میں رائے دے رہا ہے اور اس کی رائے جو ہے وہ اللہ کی رائے اور اس کے نبی اور رسول کی رائے کے خلاف ہے. ان سے پوچھی بھی نہیں ہے، ان کے آراء، ان کے احکامات اور ان کی ہدایات سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ جانتے ہیں کہ اس کو استنبول کہتے ہیں اور اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا. یہ سلطان محمد الفاتح جو مشہور اور بڑے باکمال عثمانی خلیفہ تھے، انہوں نے یہ شہر استنبول اس کو فتح کیا تھا اور بڑے طویل محاصرے کے بعد فتح کیا تھا. وہ شاید آپ نے اس کی ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوئی ہوں، اس کی چیزیں بھی دیکھی ہوں، اور وہ بڑا ایمان افروز ایک واقعہ ہے کیسے انہوں نے اس شہر کو فتح کیا اور کیسے جو آرتھوڈاکس چرچ تھا آیا صوفیہ کا وہ ان کے ہاتھ آیا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کی جب جہاد ہوتا ہے یا جنگیں ہوتی ہیں تو 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ مسلمان صلح ہو جائے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، آپ نے جب دعوت دی ان کو کہ وہ یا اسلام لے آئیں، 2-3 دعوتیں دی جاتی ہیں. ایک دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، پھر تو نوعیت ہی اور ہوتی ہے. دوسری دعوت یہ ہوتی ہے کہ آپ اطاعت قبول کر لیں، مسلمان نہ بھی ہوں، کیونکہ اسلام لانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے. اب وہ جو دعوت بھی دی جا رہی ہے تو اختیار کے ساتھ دی جا رہی ہے. دیکھیں 3 باتیں ہیں. اگر آپ دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیے، مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو کوئی جبر نہیں ہے آپ کے اوپر. آپ اطاعت قبول کر لیں، یعنی آپ ہتھیار پھینک دیں، لڑائی بند کر دیں، مسلمانوں کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے اور اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روکیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کریں. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت یہ کہ پھر آپ وہ دونوں جو مسترد کر دیتے ہیں. تیسری صورت ہوتی ہے مقابلے کی. مقابلے کا مطلب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فاتح ہوگا اس کے پاس کچھ چیزیں آئیں گی، اس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات آئیں گے. تو عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو یا کسی بھی جو بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو اگر وہ صلح اختیار کر لیتے ہیں، اس صورت میں ان کو پورا کا پورا تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں ان کے لیے اگر وہ صلح کرتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام قبول کر لے پھر تو ان کی عبادت گاہوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی نا، وہ تو مسلمان ہو جائیں گے.
اسلام قبول نہیں کیا، اپنے سابقہ دین پر رہنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ سے لڑ نہیں رہے، تو اس کے بعد ان کی عبادت گاہوں کو ان کو ایک تحفظ حاصل ہو جاتا اور مسلمان ان کے جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے محافظ ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی زبردست قسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پھر ذمی کہتے ہیں۔ ذمی کا مطلب یہ مسلمانوں کے ذمے میں ہو جاتے ہیں۔ ذمی کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ہر چیز کا ذمہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی پر اس وجہ سے ظلم کیا کہ وہ ذمی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بیچارے کو ایک مظلوم سمجھ کر یا ایک بیچارہ اور بے بس سمجھ کر، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی طرف سے میں اس کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور اس کے ظلم کا بدلہ چکاؤں گا۔ یہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے۔ عالم اسلام میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہے اور اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر ذمیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کے احکامات اتنی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے اگر آپ کبھی اہل الذمہ کے حقوق سے حوالے سے جو فقہ اسلامی میں جو تفصیلات، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہوں گی اگر کبھی آپ کو اس کو پڑھنے کا موقع ملے۔ تیسری صورت جنگ کی ہے۔ جنگ ہوئی ہے تو جنگ کے بعد یاد رکھیے گا کہ اس کو حربی کافر کہتے ہیں۔ وہ کافر جو اپنی ضد اور اناد پر اڑ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ بھرپور قسم کی اس جنگ کا فیصلہ کن کے جو ڈو اور ڈائی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو وہ مارا جائے گا یا آپ مارے جائیں گے یا وہ مارا جائے گا، کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے۔ اس صورت میں جب کوئی علاقہ قبضہ ہوگا تو مسلمان حکمران کو تب ان کے جان کو تحفظ ہے، اس میں وہ مارے بھی جاتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، جیسے مختلف موقعوں پر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے اندر، بنو قریظہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، آپ نے سب کو فیصلہ جو ہوا اس کے اندر ان کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ اس میں وہ لوگ قیدی بھی بنتے ہیں، اس میں وہ زمانے کے مطابق غلام بھی بنتے تھے، بکتے بھی تھے، مال بھی ان کے قبضے کر لی، غنیمت کا مال غنیمت کہتے ہی اس کو، جنگ کے اندر ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر عبادت گاہوں کو بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی اور یعنی مساجد کی شکل کے اندر۔ آیا صوفیہ کے بارے میں جو تاریخی دستاویزات ہیں، جو اب آج کل میرے خیال آپ کے لیے کوئی آپ تھوڑا سا سرچ کیجئے، گوگل کیجئے، آپ کو مل جائیں گی، جو پرانا ریکارڈ خلافت عثمانیہ کا ہے، اس کی جو دستاویزات چل رہی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کسی نے ابھی تک ان کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج نہیں کیا، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ جگہ، یہ چرچ سلطان محمد فاتح نے خرید لیا تھا، ان لوگوں نے بیچ دیا تھا۔ نہ بھی بیچتے تب بھی اس کے پاس اس کا حق تھا، اور اگر وہ بیچ دیا پھر تو بالکل ہی بات نوعیت ہی اور آگے کہتے ہیں۔ لیکن جو تاریخی طور پر موجود ہے کہ وہ اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے سلطان محمد الفاتح نے خریدا اس زمین کو۔ اور آپ کو پتہ چرچ بکتے ہیں آج بھی، آپ میں سے اگر کوئی بندہ یورپ اور امریکہ سے واقف ہے اور تھوڑا سا بھی اس کا واسطہ ہے تو بڑی کثرت کے ساتھ چرچ بیچے جاتے ہیں، اور بہت کثرت کے ساتھ چرچ خرید کر مسجدوں کے اندر کنورٹ کیے جا رہے ہیں پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں۔ آپ ذرا کسی سے پوچھ لیجئے اگر کسی کو، تو یہ تو آج بھی ایک کامن پریکٹس ہے، کیونکہ شاید ان کے ہاں ان کی عبادت گاہ کا تصور اس انداز کا نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جب مسجد وقف ہو جاتی ہے، ایک مسجد کے طور پر جب کوئی زمین، پیس آف لینڈ، قطع اراضی مسجد کے نام پر جب وقف ہو جاتی ہے، وہ قیامت تک اس کا سٹیٹس نہیں بدلا جا سکتا، کسی بھی صورت کے اندر کچھ بھی ہو جائے وہ مسجد رہتی ہے، اور وہاں سے لے کر اوپر تک وہ ساری مسجد رہتی ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جب آپ نے مسجد کے لیے اس کو طے کر لیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی پہلی وہ فلور مسجد کی اور دوسری جو ہے وہ مارکیٹ ہے اور تیسری پھر کچھ اور چیز ہے۔ وہ پھر ساری مسجد ہے اوپر تک، اور پھر نیچے تک بھی ساری مسجد ہے۔ اس میں تھوڑی آپ کو کبھی کبھار مسجدوں کے اوپر تعمیر نظر آتی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کیا صورت ہے، ویسے جب وہ ہو جائے گی وہ ساری مسجد کہلائے گی۔ یہ مسلمانوں کے مسجد کی حیثیت ہے، اور چونکہ وہ زمین مسلمانوں کے نزدیک جب کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس لیے چونکہ یہ زمین تو باقاعدہ خریدی گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ اگر یہ خریدی نہ بھی جاتی تب بھی بوجہ جنگ
کے بعد ہاتھ میں آنے کی، صلح اور کسی معاہدے کے تحت ہاتھ میں نہیں آئی، باقاعدہ جنگ کے ذریعے سے آئی۔ اور جنگ کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب وہ بندہ جنگ ہار جاتا ہے تب اس کو اپنی املاک پر، حتیٰ کہ اپنی جان پر، اپنے مال پر کوئی اس کا حق باقی نہیں رہ جاتا، بوجہ ان ساری پیشکشوں کو مسترد کر دینے کے جو اس کو اس سے پہلے کی گئی تھی، جس میں وہ ان ساری چیزوں کو بچا سکتا ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں بچاتا، اور جو آخری جو بھی صورتحال ہوگی یا ہماری جانب ہوگی یا آپ کی جانب ہوگی، دونوں صورتوں کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ تو اس کی وہاں کی، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ اس حوالے سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور ایک مسجد بن گئی۔ جب ترکی کے اندر ایک انقلاب آیا اور عالم کفر کی، اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جا پائیں گے کہ کیا ہوا، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی، عالم اسلام کے حصے بکھرے کیسے ہوئے، عربوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا، حرمین شریفین عثمانی خلفاء کے ہاتھ سے کیسے نکلا، اور اس میں لارنس آف عربیہ نے اور انگریزوں کے اس زمانے کے جو ان کے پشت پناہ قوتوں نے مسلمانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کیسے تقسیم کیا، جن کی آج ان کی چھوٹا ہونے کو دیکھ کر بھی آپ کو حیرت ہوتی ہوگی۔ یہ 52 ٹکڑے جو انہوں نے کیے عالم ایک ہی سلطنت کے، وہ ایک تفصیل ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اس میں بہرحال ترکی کے اوپر بھی ایک مصطفیٰ کمال کی شکل میں ایک انتہائی بے دین آدمی مسلط کیا گیا، جس کا اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس نے جو ہے اس کو میوزیم بنا دیا، آیا صوفیہ کو، اور 86 سال یہ میوزیم رہا۔ ترکی کے اسلام پسندوں کا اور مسلمان علماء کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ جس دن اس کو مسجد میں جگہ خرید کر، یا اگر نہ بھی خریدی جاتی، لیکن چونکہ خریدی بھی، اس سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جگہ خرید کر سلطان فاتح نے اس کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، اب قیامت تک اس کا سٹیٹس کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ جبری طور پر سٹیٹس بدلا گیا درمیان میں میوزیم کا، وہ 86 سال جبرن رہا، ان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، بالآخر آج الحمدللہ وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے کہ اس کو دوبارہ مسجد بنایا، اور یوں سمجھے کہ دوبارہ نہیں بنایا، وہ مسجد ہی تھی، یعنی یہ کہنا کہ اس کو دوبارہ مسجد بنایا ہے یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ آپ یوں کہیں گے کہ مسجد میں عبادت کی دوبارہ سے اجازت آ گئی، حالانکہ مسجد میں عبادت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسجد کی بنیادی شرط یہ ہے کہ مسجد جو ہوگی وہ اوپن فار آل ہوگی، جو مسلمان جب بھی چاہے اس میں عبادت کر سکتا ہے۔ وہ ایک جبری غلط پابندی تھی جو اس سے مسلط تھی، وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے، جس کے بعد سے وہ آزادی مل گئی ہے مسلمانوں کو وہاں پر اپنی عبادت کرنے میں۔ تو اس میں شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بات آپ سمجھیے، میوزیم بنانا حرام تھا، مسجد کو میوزیم نہیں بنایا جا سکتا، اور اس میں عبادت کو روکنا حرام تھا، غلط تھا، جس پر 86 سال ایک غلط اور ناجائز کام وہاں پر ہوتا رہا۔ اس ناجائز اور غلط پابندی کو کالعدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور وہ وہی اس کا سٹیٹس ہے جو کہ اس دن سے تھا جب سے اس کو مسجد بنایا گیا۔ یہ